فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب نفس کے معنی کیا ہے؟ کراچی میں جتنی لغت کی کتابیں چھپتی ہیں آپ سب کو اپنے سامنے رکھیں تو نفس کے معنی بہت سارے ہیں۔ نفس کے معنی دل بھی ہے، نفس کے معنی سانس بھی ہے، نفس کے معنی ذات بھی ہے، نفس کے معنی خون بھی ہے، اور نفس کے معنی ہے جان والا بدن۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہی معنی مراد ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والے بدن کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر ابن عباس میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کل من علیہا فان، کہ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، تو آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ موت زمین والوں پر آئے گی، ہم چونکہ آسمان میں بستے ہیں، آسمان میں رہتے ہیں، تو ہم پہ موت نہیں آئے گی۔ جب فرشتوں نے یہ باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یاد رکھو، چاہے وہ فرشتے ہوں انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، فرشتوں میں اولو العزم فرشتے ہوں انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، جنات ہو انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، جنات میں قوی قسم کے، مضبوط قسم کے جنات ہو انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، انسان ہو انسانوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، انسانوں میں اعلیٰ قسم کے انسان ہو، اولیاء کرام ہو ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، صحابہ کرام ہو ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، انبیاء و مرسلین ہو ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فرما رہا ہے قرآن کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن نوجوانوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ انبیاء کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تو یاد رکھنا کہ انبیاء کرام کی موت میں اور ہماری موت میں یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس فرق کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کہتے موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ جس شان سے وہ پہلے زندہ تھے، الحمدللہ اسی شان سے آج بھی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔